السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوت پڑھنے کے 4 بڑے فائدے۔ اس کے فائدے کیا ہے؟ گناہ کا معافی ہے، یا نیکی میں اضافہ ہے، یا گھر میں کاروبار میں ترقی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں۔ اب ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جو مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے 4 فائدے بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا بھر کے ہم لوگ وظیفے کرتے ہیں، دنیا بھر کے جو ہے وہ اعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے جو مسنون اعمال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے جو اعمال ثابت ہیں، جو وظیفے ثابت ہیں، جو دعائیں ثابت ہیں، وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا کہیں، جو مسنون اعمال ہیں، جو مسنون چیزیں ہیں، ان کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اس کے بہت بڑے بڑے 4 فائدے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ 4 فائدے کون کون سے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے۔ اور عرش کس کو کہا جاتا ہے؟ عرش جو ہے نا وہ جنت کی چھت کو کہتے ہیں۔ عرش جنت کی چھت جو ہے نا وہ عرش الہی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتی ہے۔ یہ مطلب ہے جنت کا خزانہ ہونے کا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور جنت کے خزانہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ مطلب ہے۔ فائدہ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے۔ 99 بیماریوں کی دوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بیماری غم ہے۔ غموں کو دور کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، اور غم جو ہے نا وہ ان 99 بیماریوں میں سب سے ہلکی بیماری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا فائدہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے میں چھپا ہوا ہے۔ فائدہ نمبر 3، جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے سرکشی چھوڑ دی۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ ہمارے بارے میں عرش پر فرمائے فرشتوں سے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے نافرمانی چھوڑ دی، اس نے سرکشی چھوڑ دی۔ یہ کتنی مطلب ہم سوچ نہیں سکتے کتنی زیادہ فضیلت والی بات ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں فرمائے کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ نعمت کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر یہ کلمہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کے بارے میں یہ بات بیان فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ فائدہ نمبر 4، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا تو آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں، جنت کے باغوں کو بڑھا لیں لا حول ولا قوت الا باللہ سے۔ جنت کے باغ بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جتنی بار ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے باغ بڑھیں گے۔ تو یہ 4 بڑے بڑے فائدے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے۔ اس کو ہمیں پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دعاؤں کی گزارش ہے، یہ ایک چھوٹا سا مسنون عمل ہے جو پڑھنے میں بڑا معمولی، ہلکا، چھوٹا سا، لیکن فضیلت اتنی بڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔